الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. يقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، میری ماں بہنوں اور عالمات فاضلات، آج الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صحیح بخاری کی آخری باب اور آخری حدیث تلاوت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو وحی سے شروع کیا ہے، باب الوحی، اور باب الوحی لا کر ایک اہم فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں یقینی علم کا ذریعہ صرف نبی کی ذات ہے اور کوئی نہیں. کوئی کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، ارسطو ہو اپنے زمانے کا، افلاطون ہو اپنے زمانے کا، ابن سینا ہو اپنے زمانے کا، رازی ہو، کوئی ہو اپنے زمانے کا بڑے سے بڑا عاقل، فلسفی، تجربے کار، اگر اس کے پاس وحی کی روشنی نہیں ہے تو وہ اندھے کی طرح ہے جو اندھیرے میں ٹھوکریں کھائے گا. انسان کے حواس غلطی کرتے ہیں، عقل غلطی کرتی ہے. امام بخاری نے کہا ایک واحد چیز ہے وحی الہی، جو بھیجنے والا اللہ تعالی کی ذات ہے، لانے والے جبرائیل ہیں، لینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھیجنے والا کون، لانے والا کون، لینے والا کون؟ فرمایا یہ وہ چیز ہے جو قابل اعتماد ہے. اس لیے امام بخاری کا باب الوحی، وحی کا دروازہ. عجیب بات ہے، وحی کا دروازہ. علماء نے بحث کی ہے، حضرات علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، حدیث پڑھانے والے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے باب لائیں دروازے کے معنی میں امام بخاری، کہ اس دروازے سے جب تک داخل نہیں ہوگے کوئی چیز قابل اعتماد اور صحیح نہیں ملے گی. تمہیں اس دروازے سے میں آؤ. باب الوحی، وحی کی طرف، کتاب الوحی نہیں کہا، باب الوحی. کہتا باب اپنے اصلی معنی میں، باب میں نا دروازہ، یا دروازہ ہی معنی ہے. تو وحی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. اب جو تمہیں نماز ملے، روزہ ملے، معاملات ملے، معاشرت ملے، نکاح ملے، جو چیز تمہیں وہاں پر ملے گی وہ صحیح ہوگی، قابل اعتماد ہوگی، جس کی بنیاد پر تم دنیا کے اندر بھی فلاح پاؤ گے، آخرت کے اندر بھی فلاح پاؤ گے.
قد افلح المومنون، قد افلح المومنون، قرآن نے قد افلح المومنون، ایمان والے فلاح پانے والے اور ایمان والے وہی ہیں جو وہی پر ایمان لاتے ہیں، وہی کے ذریعے پیغمبر کو پہچانتے ہیں، وہی سب سے پہلی وہی لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو پہچانتے ہیں، نبی کو پہچانتے ہیں، تمام عقائد کو لیتے ہیں، پھر اعمال کو لیتے ہیں، پھر معاشرت، دنیا کی زندگی، تجارت، ہر چیز وہی کے ذریعے آئی ہے جو وہی کے ذریعے آئی۔ فرمایا یہ وقت افلح المومنون، یہ فلاح پانے والے، اور فلاح کہتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کی خیر بھی ہو اور آخرت کی خیر بھی ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح صرف آخرت کا نام نہیں ہے، دنیا کی خیر کا نام بھی ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ رسول کی مان کر اپنی زندگی بسر کریں، دنیا میں بھی فلاح ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ یہ تھوڑی ہے ہمارا دین کہ بس نماز پڑھ لینے کا نام دین، ایسا نہیں ہے۔ مومن کی تو ہر چیز دین ہے، ہر چیز۔ کون سی چیز جو دین نہیں، وہی بتاؤ، کون سی چیز جو دین نہیں؟ ہر چیز دین ہے۔ گھر میں ہے تو دین ہے، گھر سے باہر ہے تو دین ہے، دکان پر ہے تو دین ہے، کھیتی باڑی میں ہے تو دین ہے، دوستوں کے ساتھ ہے تو دین، ہر شے دین ہے۔ اس لیے اسی بخاری شریف میں پیغمبر اسلام نے مومن کی مثال کھجور سے دی ہے۔ یہ مومن کھجور کی طرح ہے، جس طرح کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، یہاں تک کہ گٹھلی جو استعمال کر کے انسان پھینک دیتا ہے اس کی بھی تسبیح بن جاتی ہے، میں اور آپ ہاتھ میں پھیر رہے ہیں۔ اسی طرح مومن کا کوئی لمحہ ثواب سے خالی نہیں ہے، بس مومن بن کے کام کرے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مولا کا حکم ہے۔ بھائی اتنی سی بات ہے۔ بیوی سے کیوں پیار کر رہا ہوں؟ میرے مولا کا حکم ہے۔ عاشرہن بالمعروف۔ بچے سے کیوں پیار کر رہا ہوں؟ میرے مولا کا حکم ہے۔ تجارت کیوں کر رہا ہوں؟ میرے مولا کا حکم ہے۔ پیسہ کیوں کما رہا ہوں؟ میرے مولا کا حکم ہے۔ عجیب بات ہے، بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ عجیب بات کی۔ فرمایا ایک آدمی سر کی مالش کرا رہا ہے، ابھی میں بھائی عثمان صاحب گھر میں لحاف لے کر تھوڑی دیر آرام کیا، کیونکہ بڑا لمبا سفر کر کے میں باولپور پہنچا، یہاں آیا۔ سردی میں ہر شے چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن سفر لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، صحیح کہہ رہا ہو یا نہیں؟ دھند ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، عجیب بات ہے۔ تو میں نے کیا نیت کی؟ اللہ پورا جسم تیری عطا اور مشینری ہے، تیری مشین کو آرام دے رہا ہوں۔ یہ ملمت تھانوی کی بات ہے، ہماری تو ہے ہی نہیں، ہے ہماری ہوتی تو ہم اپنی مرضی سے تصور کر سکتے۔ آدمی کو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے ہر گناہ ہے، پکڑا جائے گا۔ خودکشی حرام ہے، تیری تھوڑی چیز تھی، تو کون ہوتا ہے خراب کرنے والا؟ تو جب چیز ان کی، تو جسم پر جو تم خرچ کرو گے، اگر یہ سوچ لو اللہ تیری چیز کی حفاظت کر رہے، اس پر بھی اجر و ثواب، تیرے کپڑے پہننے پر اجر و ثواب، تیرا تیل لگانے پر، تیرا صابن لگانے پر تو مل مل کے نہا رہا ہے۔ اللہ یہ تو نے جو مشین دی ہے نا تجھے راضی کرنے کے لیے، نماز روزے کے لیے اور دنیا بسانے کے لیے، اس کو میں صاف ستھرا کر رہا ہوں۔ بتائیے آپ کے اس عمل پر آپ کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ تھوڑی ہماری ہے، اپنی تو رشوت کیوں کرتے ہو؟ مومن تو ہے جو مولا پر فدا ہے، اپنا تو ہے ہی نہیں اس کی کوئی چیز، کہتے میری کوئی چیز بھی نہیں، میری کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، حضرت تھانوی نے قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو دریا کے، گنگا جمنا کے دریا کے پار کوئی مقدمہ تھا، تو دریا چڑھا ہوا تھا، سیلاب کے دن سے کشتیاں بند تھی، مقدمہ ضروری تھا، قتل کا مقدمہ تھا، پیش نہ ہوتا تو ضمانت منسوخ ہو جاتی، اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا۔ وہ کسی بزرگ کے پاس گیا، کسی کے بھی میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں، کوئی دعا کر دو۔ انہوں نے کہا یار وہاں جاؤ، ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کر تم، وہ دریا کنارے رہتے ہیں، وہ کوئی سبیل نکالے۔ خیر وہاں گئے، وہ بیٹھے تھے اللہ والے، بچے بھی تھے ان کے، جھونپڑی تھی چھوٹی سی، کھیتی باڑی تھی، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اللہ کرتے تھے۔ بہت سے بزرگوں کا یہ مشغلہ رہا ہے۔ تو انہیں جا کر کہا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دریا پہ جاؤ، اس کو کہو بھائی وہ شخص
جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا ہے کہ پانی تو کم ہو جا جا، یہ بات انہوں نے جا کر یہ بات کی تو پانی نیچے اتر گیا، وہ پار کر گیا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی کرامات اب ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، جب پرتھوی آیا تو شمال پر جو مسلمان جرنیل آیا تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے دریا میں تیر مارا تھا، پانی نیچے اتر گیا۔ تاریخ پڑھے آپ ہندوستان کی، اور اس میں سے گھوڑے پار ہو گئے۔ وہ سمجھتا تھا گھوڑے آئیں گے نہیں، اس لیے پرتھوی نے قتل و غارت شروع کی ہوئی تھی کہ دریا پار ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت اتنا انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے جو مارا تیر، پانی نیچے اتر گیا۔ کیونکہ جو مسلمان بادشاہ ہوتا ہے، حقیقی بادشاہ پھلنترو بادشاہ نہیں، حقیقی جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے عرش کے نیچے سب سے پہلے جو انسان ہوگا امام عادل، وہ مسلمان بادشاہ جو عدل انصاف کرتا ہے، پہلا نمبر اس کا ہے، بعد میں سارے ہیں۔ کیونکہ عادل بادشاہ جب ہوتا ہے تو نیچے رعایا اللہ کو راضی کرتی ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو نیچے کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنے شعبے دین کے چل رہے ہوتے سب کا ثواب اس امام عادل کو ملتا ہے۔ یہ جہانگیر بادشاہ آپ کا شادرہ میں دفن ہے، شادرہ میں دفن ہے، لاہور کے پاس جہانگیر بادشاہ ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے خود فرمایا، فرمایا میرے مرشد آئے تو مجھے اس کی قبر پر لے گئے، فرمایا یہاں ویسے ہی انوارات ہیں جو کسی ولی اللہ کی قبر پر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امام عادل تھا، اپنے زمانے میں عادل بادشاہ تھا، کیونکہ عدل کا سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہر وہ پار کر گیا تو اندر بیوی بیگم سن رہی تھی، پہلی دفعہ واقعہ پیش آیا، پہلے آتا ہوگا تو بیگم نے نہیں سنا ہوگا۔ اب بیگموں کو اس کے سامنے اپنی ولایت اور علم ثابت کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں، عقل مند ثابت کرنا ہی ممکن نہیں کہ آپ عقل مند ہیں۔ سب بیٹھے ہوئے جو بہت ہنس رہے، سب کو ہاتھ لگے ہوئے بیگموں کے۔ خیر اس میں بھی حسن ہے، اس میں بھی وہ ہے، یہی مرد کی برداشت ہے۔ اس لیے اللہ نے سفارش کی ہے کہ میں ان عورتوں کی سفارش کرتا ہوں، میں نے اگر ان میں کچھ کمی رکھی ہے تو میں نے رکھی ہے، تو میں سفارش کرتا ہوں ربا کہ ان سے اچھا سلوک کرنا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا نا کہ ان میں کمی ہے، اگر کسی میں کمی نہ ہو تو آپ سفارش کریں گے؟ ضرورت ہی نہیں سفارش کی، اس میں تو صلاحیت اتنی ہے۔ بولو بھائی، کمی ہوگی تو سفارش ہے نا، سفارش کہاں کراتے ہیں جب کمی ہوتی ہے، جب کمی نہیں تو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ تو بس پکڑ لیا بزرگوں کو، اتنا تو کھاتا ہے سوتا ہے، یہ بچوں کی ڈار پھرتی ہے یہاں پر ماشاءاللہ، یہ آدمی کیا سوچے گا؟ انہوں نے کہا نہیں تو بات نہیں سمجھی، خدا کی قسم لوگ جس مقصد کے لیے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ نیت نہیں کی، کھاتے ہوئے بھی نیت کرتا ہوں کہ مولا کا حکم ہے، پیتے ہوئے کہتا ہوں مولا کا حکم ہے، بیوی بچوں سے تو میرے مولا کا حکم ہے، لہذا میں نے کبھی دنیا داری کے لیے کیا ہی نہیں جو لوگ کرتے، اس لیے میں نے کہا اس کو گو جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے، لہذا میری بات اپنی جگہ سچی تھی، اسی لیے تو دریا کا پانی اتر گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور سے دی، ہمارا کوئی لمحہ بھی ثواب سے خالی نہیں، بس نیت کر لو۔ کیا کر لو؟ بہت پیاری ایک روایت کتاب المغازی میں موجود ہے، قراء حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل دونوں بڑے قاری ہیں، بڑے قراء میں سے، دونوں کی یمن میں ڈیوٹی لگی تھی۔ تو صحابہ آپس میں کیا پوچھا کرتے تھے کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو اور آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ حالانکہ گورنر تھے، وہاں کے گورنر تھے، کیونکہ پورا یمن کو دو حصوں میں رسول نے تقسیم کر دیا، ایک طرف ایک کی ڈیوٹی اور ایک طرف ایک کی ڈیوٹی، گورنر تھے، اور کہا کہ آپ کیا کریں، آپ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ پوچھ رہے کتنا قرآن پڑھتے ہو، ایک دوسرے سے پوچھ رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ میں تفوقا میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں پڑھتا رہتا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں، اوپر سے اوپر چلا جاتا ہوں۔
جتنا زیادہ ہو جائے. یا جب مجھے ٹائم ملتا میں قرآن پڑھتا ہوں، جب ٹائم ملتا قرآن پڑھتا ہوں. بعض والوں نے پوچھا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں عشاء کے بعد کچھ دیر نماز میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر میں سو جاتا ہوں، پھر میں اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، پھر میں سو جاتا ہوں، پھر میں اٹھتا ہوں. پر میں احتسب نومتی کما احتسب قومتی، پر میں اپنے سونے میں بھی اسی طرح ثواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح میں اپنے جاگنے میں نہیں کرتا. یہ مومن کی شان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الوحی سے لا کر یہی بتا رہے ہیں اپنی مرضی پر زندگی بسر مت کرو. تم مومن ہو، اللہ رسول کی مان کے چلو، اپنی مرضی نہ ڈاؤ، معاشرے کو نہ دیکھو دو کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھو اللہ رسول نے کیا فرمایا، باب الوحی سے آؤ، اس دروازے میں آؤ. یہ قابل اعتماد چیز ہے، ورنہ کوئی چیز قابل اعتماد نہیں ہے. عقل پر چلنے والے اس دنیا کے اعتبار سے زندگی آج رو رہے ہیں، آپ کو کیا پتا رو رہے ہیں. آپ جا کر ان سے انٹرویو تو کرو. ہم چونکہ دور بیٹھے ہمیں چمک نظر آتی ہے، چمک کے نیچے جو تباہی ہے وہ نظر نہیں آتی. جیسے دور میں کی آگ لگی ہو تو روشنی نظر آئے، ہمیں روشنی نیچے تو آگ لگی ہی، وہ تو جل کے خاک ہو رہے، ہمیں روشنی نظر آ رہی. آج ہمیں دنیا کی چمکینیاں نظر آ رہی، لیکن حقیقت کیا ہے، ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ ایسی تلخ زندگی ہے کہ بیان سے باہر ہے، بیان سے باہر. ہمارے بہت سے دوست جو یورپ میں بوڑھے اور بوڑھیوں کی جو اولڈ ہاؤس ہے اس میں کام کرتے ہیں، اللہ ان سے سنتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے انسان کہ ان کی کیا زندگی ہے. ایک ہمارا بوڑھا ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کا نام تو لے رہا ہے اور اسی نام کے سہارے پر وہ خوش ہے اور قیمتی ہوتا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے قیمتی ہوتا جا رہا ہے. یہ جتنا بابا ہوتا جا رہا ہے اتنا قیمتی ہوتا جا رہا ہے. اولڈ از گولڈ، قیمتی ہو رہا ہے بابا. جیسے ایک بابے نے کہا تھا نا کہ جی میں گھر آتا ہوں تو چھوٹی بہو کہتی بابا جی جب فارغ ہو میرا فلاں کام تو کراؤ. آتا ہوں تو بڑی بہو کہتی جو سب فارغ فلاں کام کر، کہ صبح شام تک میں بازار کے چکر میں پھر کہتے بابا جی تو سب تو فارغ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الوحی سے داخل کرا کے وزن اعمال پر لائے. یہ بتانا چاہتے کہ دیکھو عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ کہ اللہ اعمال کا وزن کرے گا، کیونکہ بہت سو نے عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ مسلمان ہو کر کہا کہ یہ وزن اعمال کی کیا ضرورت ہے، اعمال کا کیسے وزن ہوگا؟ نماز روزہ پڑھ لی وہ تو ختم ہوگی، اس کی کوئی شکل ہے جس کا وزن ہوگا؟ امام بخاری فرماتے کہ نہیں، یہاں عقل نہ چلاؤ، یا حکم چلے گا. وَنَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہم انصاف کے تول لگائیں گے. حدیث شریف میں اس کی شرح کر دی. یہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، یہ کیسے کریں گے وزن؟ کہتے ایک آدمی تھا نا جس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے جلا دو، بعد میں اللہ نے اس کو حاضر کیا تو حاضر کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کرو، یہ نہیں ڈیوٹی لگائی. اور فرمایا کہ فلاں بندے کن بن جا، کہتے ذرات خود ہی بھاگے آئے، اکٹھے ہو گئے، بندہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. نماز مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتی، ہم نے پڑھ لی، لیکن اللہ تو اس پر قادر ہے کہ اس کی کوئی شکل بنا کر رکھ دیں. کیا مطلب بھائی یہ تیری نمازیں ہیں، یہ تیرے روزے ہیں، یہ برائیاں کی تو برائیوں کی شکل ہے. یہی امام بخاری کا نظریہ، یہی عبداللہ ابن عباس کا قول کہ شکلیں بن جاتی انسان کے نیک اعمال کے بھی اور برے اعمال کے بھی، وہ تلیں گی میزان کے اندر تلیں گی. وہ میزان جس کا ایک پڑا 7 زمین اور آسمان جس کے اندر آ جائیں گے. اتنا بڑا میزان ہے، اتنی بڑی ترازو ہے، اتنا بڑا پڑا ہے، لیکن رتی بھی تلے گا، ماشا بھی تلے گا. چھوٹی سی نیکی ہوگی فوراً وہ وزن دے گی اپنا، رتی ماشے کا وزن ہوگا، ہے اتنا بڑا. اعمال کیا شکل بنا دیں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حدیث شریف آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں.
کہ جو آدمی وضو کرے بلکہ کتاب الوضو میں وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت ایسی نماز پڑھے لم یحدث فیہا نفسہ، کہ اپنے آپ سے کوئی گفتگو نہ کرے، دل اس کا کوئی کسی مشغول نہ سوا اللہ کی ذات کی طرف، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نے کہا آج میں ایسی نماز پڑھوں گا اس میں کوئی خیال نہیں آنے دوں گا، دل ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا۔ یہ دل کو لانا پڑتا ہے۔ دریائے چناب پر اگر کشتی میں آپ نے کبھی دریائے چناب کو پار کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کشتی والا کشتی چلاتا ہے تو لہریں ادھر ادھر لی جاتی ہیں تو وہ بانس کے ساتھ یا چپو کے ساتھ اس کو سیدھا رکھتا ہے۔ بس اسی کوشش کا نام خشوع ہے، اسی کوشش کا نام، یہ دل جو بھاگ بھاگ پر کبھی دکان پہ جا رہا ہے، کبھی بیگم کے پاس جا رہا ہے، کبھی بچوں کے پاس جا رہا ہے، اس کو بھگا کر واپس کہاں لانا ہے؟ مولا کے دربار پہ لانا ہے۔ کیونکہ ہاں خیالات کی لہریں لے جاتی ہیں، آپ نے لانا ہے، اسی کا نام خشوع ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اللہ اکبر کہتے ہی بالکل سیدھا ہی چلتا ہے، ادھر ادھر جاتے ہی، لیکن پہلے کوشش کرنی پڑتی۔ تو انہیں 2 رکعت پڑھی، بہت اعلیٰ قسم کی 2 رکعت پڑھی۔ اب اس نے بعد میں مراقبہ کیا، اللہ والے تھے بڑے اونچے درجے کے، تو نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میری نماز کی شکل کیسی بنی۔ جب انہوں نے بہت غور و خوض کیا، جب انہوں نے وہ کیا مراقبہ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر عالم میں بڑی خوبصورت حور کی شکل میں نماز بن گئی ہے، لیکن آنکھوں سے اندھی ہے آنکھوں سے اندھی۔ بہت پریشان ہو گئے کہ بھائی اتنی اچھی میں نے نماز پڑھی پھر اندھی کیوں ہے؟ تو اپنے شیخ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت میں نماز پڑھی لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اور میں تو نے خلاف سنت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی تو نماز میں کمی رہ گئی۔ تو کہا بند کر کے نماز، آنکھ کھول کر نماز پڑھی۔ اس لیے اندھیرے میں بھی نماز پڑھنا منع لکھا ہے کہ اندھیرے میں نماز نہ پڑھو، ایسا اندھیرا کہ جس میں سجدہ کا نظر نہ آئے، نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ تشویش ہوگی تمہیں، اور جس میں دل تشویش میں ہو، فرمایا کہ نماز کے لیے، کیونکہ نماز میں تو مولا سے دل لگانا ہے، تو تشویش کیوں پیدا ہو رہی؟ اس لیے نمازی کا سامنے سے گزرنا منع ہے، کیونکہ تشویش ہو جاتی ہے آدمی کو، نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو رہی۔ اس لیے انسان کو ایسی کوئی تشویش ہو تو پہلے ختم کر لے۔ انسان کو بول و برات کا تقاضا ہے تو پہلے بول و برات کر لے، پھر بعد میں جماعت میں آ کے شریک ہو جائے، کوئی بات نہیں، جو مل گئی وہ پڑھ لے، جو رہے گی بعد میں پڑھ لے، لیکن تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی شدید بھوک لگی ہے کہ جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام صاحب بھی بڑے آدمی تھے، کہا کہ حضرت اگر بہت شدید بھوک لگی اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھائے یا پہلے نماز پڑھے؟ تو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ کھانے کو نماز بناؤ اور نماز کو کھانا نہ بناؤ۔ کھانے کو یعنی جلدی جلدی کھاؤ یا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی، نماز پڑھنی، اسے دھیان سے تمہارے کھانے میں بھی ثواب مل جائے گا نماز کا، کیونکہ نماز کی دھیان سے کھا، جلدی جلدی کھاؤ تاکہ میں نماز پڑھنی، یہ نہیں کہ نماز پڑھ یار جلدی امام صاحب ختم کر یار روٹی کھانی ہے۔ شکل بن جائے گی اعمال کی، برے اعمال کی بری شکلیں، اچھے اعمال کی تولے جائیں گے، ترازو لگے گا، تولے جائیں گے۔ چھوٹا سا عمل بھی ہوگا انسان کی نیکی بڑھانے کا ذریعہ بن، چھوٹا سا عمل۔ آج بھی میں نے بہالپور میں بھی کہا کہ ایک آدمی کے بالکل اعمال برابر ہو جائیں گے، جب برابر ہوں گے تو ان کو آراف دیوار پر چڑھا دیا جائے گا، جس کی ایک طرف جہنم ایک طرف جنت ہے، گھبرائے گا، پریشان ہوگا، تو اتنے میں ایک تھیلی گرے گی مٹی کی، آ کر اعلان ہوگا کہ بھائی اس کو نیکیاں بڑھ گئیں، اس کو جنت بھیج دو۔ اللہ میں یہ کون سی تھوڑی سی کیا چیز آئی؟ کہا یہ مٹی ہے جو مسلمان کی قبر پہ تو نے ڈالی۔ دیکھیے مشکات کی حدیث، ہاں جی مشکات کی روایت، ایک مٹی کی تھیلی بخشش کا ذریعہ بن، سار کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہی ہمارا میزان کا وزن بڑھانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ووٹنگ کا زمانہ ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے، ووٹنگ کا زمانہ ہے، تو بتاؤ کسی کا ایک ووٹ زیادہ ہو جائے صرف تو جیت جائے گا یا ہار جائے گا؟ بولو، ایک ووٹ صرف۔ اب کہ جی ایک ووٹ کیا ہے جی،
لیکن ووٹ والوں کو اہمیت ہے. نمائندوں کو پوچھو کہ وہ ایک ایک ووٹ کے پیچھے بھاگتے کیونکہ ہو سکتا ہے وہی ووٹ, اور ایسا ہوا ہے پاکستان میں 2 ووٹ سے 3 ووٹ سے 1 ووٹ سے جیت گیا, 1 ووٹ صرف. قیامت کے دن ایک چھوٹی سی نیکی بڑھ گئی, بس اسی سے جنتی ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی, پہلے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹی نیکی ہے جی, ہم تو بڑی نیکی کریں گے. بعض لوگوں کا یہ بھی ایک واہم مذہب, بڑی نیکی چھوٹی نیکی نہیں کرتے. بھائی یہ تو دیکھا کی کس نے, رسول اللہ نے اگر کی ہے تو اس کو چھوٹی سمجھتے کیوں تم؟ چھوٹی تھوڑی ہے, بہت بڑی ہے. جس طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہتے چھوٹا گناہ بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ کہا چھوٹا گناہ چھوٹا بچھو, بڑا گناہ بڑا بچھو. اب بول چھوٹا بچھو سے کٹوانا ہے؟ بولو چھوٹے بچھو سے. ایک بڑا بچھو ہوتا کالا, کالے رنگ کا, ایک چھوٹا بچھو چترال میں بہت پائے جاتے. میں چترال گیا, یہ ہمارے ساتھ بیٹھا چترال ہی بیٹھا عزیز ہے. میں چترال گیا تو ہر آدمی کے ہاتھ میں بیٹری, ٹارچ اور ڈنڈا. ہر آدمی رات کو نکلتا یہ 2 چیزیں ساتھ ہے. بھائی پٹھانوں علاقے میں تو ایک جو ہے نا بندوق ہوتی ہے, کلاشنکوف ہوتی ہے, یہ ڈنڈا. اور تو عشاء کی نماز پڑھی تو جب سب کے ہاتھ میں جتنے لوگ ہیں, چھوٹا ہے بڑا ہے, ٹارچ ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا حضرت کالے رنگ کا بڑا بچھو ہوتا ہے, جب وہ کاٹ لے تو 3 دن بندہ بے ہوش رہتا ہے. تو ڈنڈا اور ٹارچ اس کے لیے صرف. تو کئی جگہ دیکھیے ہم دعوت کھا رہے تو دیوار پہ نظر آیا, دیوار پر تو اس کو مارا. محمد طلحہ بھی ساتھ تھا تو ایک مکان میں ٹھہرے تو طلحہ نے کہا بابا رات ادھر سے کوئی سانپ کی طرح کوئی چیز گزری جس کمرے میں ٹھہرے تھے. تو میں نے بزرگوں سے کہا جو وہاں تھے, میں نے کہا حاجی صاحب یہاں سنا ہے وہ ہم نے کافی مارا ہے, ایک باقی ہے وہ ادھر پھرتا رہتا ہے. نہ بھائی نہ, نہیں ہم ایسے بھائی ہم ایسی جگہ نہیں رہیں گے جو پھرتا رہتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَنَزُلْ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت انصاف کی تول لگائیں گے. ورنہ ہمارا بنی آدم وقولم یوزن, بنی آدم کے اعمال بھی تولیں گے, اقوال بھی. حضرت امام بخاری نے اس میں ان لوگوں پر بھی رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے. فرماتے قرآن مخلوق نہیں ہے, ہماری تلاوت مخلوق ہے. تلاوت تلے گی, قرآن نہیں تلے گا, تلاوت تلے گی. مطلوع نہیں تلے گا, قرآن نہیں تلے گا, تلاوت تلے گی. تلاوت میرا آپ کا عمل ہے, یہ مخلوق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اور عقل والوں پر رد کیا جو عقل چلاتے ہیں کہ کس لیے میزان, اللہ کو تو علم ہے, اللہ کو علم ہے سب کا خیر اور شر کا, لیکن اللہ عدل و انصاف کو قائم کریں گی تاکہ کوئی اعتراض نہ کر اللہ کی ذات پر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ, اور میں قسطاس القرآن وزن بالقسطاس المستقیم, اور میں یہ رومی زبان کا لفظ ہے, یعنی قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے. یقال قسم مقصد العادل ام القاض والجائر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عربی کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے, وہ قسطہ ہو اور اقسطہ ہو. قسطہ ہو تو اس کا معنی ظلم ہے, اقسطہ تو اس کا معنی عدل ہے. فرمایا عربی کی فصاحت اور بلاغت ہے. اس لیے زیر و زبر قرآن مجید کی زیر و زبر کی بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ زیر و زبر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے انطاکیہ کے وہ لوگ جنہیں موسیٰ السلام اور خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کی تھی, یہودی تھے. یہ یہودی ایسے بدبخت تھے, اپنے پیغمبروں کو بھی قتل کرنے والے اور معصوم پیغمبروں کو مارنے والے, ان کے ماننے والوں کو مارنے والے, اور اپنے پیغمبروں کو کھانا بھی انہوں نے نہیں دیا سے چھو میں, حالانکہ مانگا تھا کہ بھئی کھانا دے دو. ان سے کون سی خیر کی توقع آپ کرتے ہیں؟ یہودیوں سے خیر کی کوئی توقع ہے؟ کوئی توقع نہیں. ان کا علاج جوتا ہے, ڈنڈا ہے, اور ہو رہا الحمدللہ. بہت جوتے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے شہادتیں بہت ہوئی ہیں اور بہت دکھ آمیز کہانی ہے, لیکن دنیا کے سامنے یہودیوں کی شکل آ گئی کہ کون لوگ ہیں, کیا ہیں یہ. دنیا کا ظالم ترین طبقہ ہے. پیغمبر کی ذات سے بڑا معصوم کوئی نہیں ہوتا. ایک ایک دن میں 150 پیغمبر شہید کیے انہوں نے.
تاریخ اٹھائیں آپ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو زہر سے ہوئی ہے. عجیب بات ہے. فرمایا جب پیغمبر صاحب بیمار ہوئے اتبہری اے عائشہ میری رگ وہ زہر کاٹ رہا ہے جو یہودیہ نے مجھے دیا تو کاٹ رہا ہے. لہذا آپ کی وفات شہادت کی موت تھی. شہادت کی. اور سیدنا صدیق اکبر کی وفات بھی شہادت زہر سے ہوئی جو سانپ نے کاٹا تھا اس زہر سے ہوئی ہے. عجیب بات ہے. دونوں جو نا یار غار جو تھا ان کی مناسبت ہے. جو بھی زہر سے وہ بھی زہر سے کتیا بہری رگ کٹ رہی ہے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے شہادت کی تمنا کی تھی اللہ نے آپ کو شہادت دی. شہید ہوئے آپ. تو یہودی قوم جب انطاکیہ کی جب یہ آیات اتری فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا ان نے انکار کر دیا ان کی خدمت کرنے سے نبیوں کی تو بڑی بدنامی ہوئی. قرآن نے سارا قصہ سامنے رکھ دیا. پورا عالم میں وہی یہودی ہو تم اتنے شوم ہو نبیوں کو روٹی نہیں دے سکے تو تمہارے اپنے پہ موسیٰ السلام ہی سے تو یہودیت موسیٰ السلام ہی نے تو ان کو آگے لے کر گئے. انہی کے دور میں تورات اتری اور پورے عالم پر ان کا قبضہ ہو گیا علم اور فضل کے اعتبار سے. تو انطاکیہ کے گورنر کے پاس آئے جو مسلمان تھا اور کہا کہ جتنی چاہے دولت لے لو بس ایک نقطہ بدلنا ہے. اچھا اتنا چھوٹا سا کام اتنی دولت چھوٹا سا کام کیا کہا کہ اباؤ کو اتاؤ کر دو با کو تا بنا دو. بس با کو کیا بنا دو تا کا اتاؤ کا میں نے بھاگے چلے آئے دعوت کرنے کے لیے کہ بھاگے اور اباؤ کا میں نے کیا ہے انکار کیا دعوت کا. با ہے اباؤ میں نے انکار اتاؤ میں نے چلے آئے دعوت کرنے کا اباؤ کی جگہ اتاؤ کر دو. انہوں نے کہا کہ سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کا زیر و زبر تبدیل نہیں ہو سکتا. کو قرآن نے کہا انا لہو لحافظ اللہ فرماتے میں خود اس کا محافظ ہوں. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اور کام لینا ہو تو میں کر دوں گا. تو بندہ چھڑانا ہے وہ اور کام کرنا ہے لیکن یہ زیر و زبر بس. اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو عجیب بنا. اس لیے حضرت شیخ الحدیث فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اور ذکر رحمۃ اللہ علیہ کہ عربی زبان پر پیغمبر کی ذات ہی پوری طرح قابو رکھتی ہے ورنہ پیغمبر کے علاوہ کوئی امتی اور کوئی عربی دان کتنا بڑا کیوں نہ ہو پوری عربی پر اس کی کمانڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے اس کی زبان کی شان ہے. اور ہماری اصلی زبان ہی عربی ہے. ہماری زبان عربی ہے. مرتے ہی عربی شروع ہو جائے گی یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ ایسی ہے نا کہ کوئی آئے انگلینڈ چلا تو انگریزی بول رہا ہے سعودی عربی بول رہا ہے تو اس کو پوچھا یار تو کہاں کا ہے کہ پاکستان کا. کہاں کا جی میں ملتان کا ہوں میں پنجاب کا ہوں. تو کہا جی ہماری فلان زبان تو فلانی ہے لیکن اس ماحول کی وجہ سے ہم چونکہ یار ہے تو انگریزی بولتے ہیں فرانس میں فرانسیسی بولتے ہیں. اس طرح دنیا میں آ کر یہ دنیا کی زبانیں ہیں لیکن آخرت میں ایک ہی زبان ہے وہ عربی زبان ہے. اور جلد قبر میں اور خود بخود عربی آ جائے گی خود بخود. مر ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین عربی شروع ہو جائے گی. تو امام بخاری اس کا فرق بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد امام بخاری نے حدیث شروع کی احمد بن اشکاف سے. یہ مصر میں امام بخاری کا آخری استاد ہے اس سے آخری حدیث لا رہے ہیں. محمد فضیل نوات قاقا عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ پیغمبر سلام کی ہر بات سند کے ساتھ محفوظ ہے. سند کے ساتھ کس نے کس سے لی کس نے کس سے لی. مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 استاد ہیں مجھ سے امام بخاری اور سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے قریب استاد ہیں جن سے میں نے میرے پاس یہ حدیث آئی. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اس لیے کہتے 5 لاکھ افراد حدیث کی روایت کرنے والے صحابہ تابعین طب تابعین اور بعد کے لوگ 5 لاکھ افراد کے حالات ضبط ہے کہ ابا کون تھا اماں کون تھی قبیلہ کیا تھا
اور اس کی سچائی کس درجے کی تھی، حافظہ کس درجے کا تھا، علم کس درجے، 5 لاکھ افراد کے تقریباً جو ہے نا وہ حالات محفوظ ہیں. پورا عالم حیران ہے. عالم یہ یورپ والے بڑے علم کا دعویٰ کرتے ہیں. انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، ہم سے سیکھا ہے. اگر اندلس کی حکومت نہ ہوتی تو آج پورے یورپ میں اندھیرا ہوتا. آج بھی یورپ ایسے ہوتا جیسے افریقہ میں جس طرح آج بھی ننگے پھرتے ہیں لوگ، آج بھی انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. میں سب پہلی بار افریقہ گیا تو میں نے اخبار پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک اخبار میں ایک لطیفہ لکھا تھا. افریقہ جا رہا تو اخبار میں لطیفہ افریقہ کا آ گیا. کہتے کہ پادری گیا، پادری عیسائیوں کا افریقہ میں تبلیغ کرنے کے لیے، عیسائی بنانے کے لیے. گورا چٹا انگریز تھا، وہ ڈب روٹی کھاتا تھا. ڈب روٹی کھاتے نرم نرم ہوتے ڈب روٹی کھانے والے، مکھن بھی کھاتے ہیں، ساتھ چیز بھی لگاتے ہیں، ہمیں بھی اسی کام پہ لگاتے ہیں. تو وہاں گیا، سب کو جمع کیا بستی والوں کو. وہ افریقی زبان سیکھ کے گیا تو انہوں نے کہا دیکھو تم نے کبھی مذہب کا مزہ چکھا ہے، ٹیسٹ کیا، ریلیجن کبھی ٹیسٹ کیا، مذہب کا مزہ چکھا ہے؟ تو ایک دو بندے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے چکھا ہے. وہ خوش ہو گیا، یعنی یہ پہلے سے جانتے ہیں تو ان کو تبلیغ آسان ہے. انہوں نے کہا اچھا کیسے چکھا ہے؟ ان کا آپ سے پہلے ایک پادری آیا تھا، بھون کے کھایا، اتنا مزہ آیا، آج آپ کی باری ہے. شام سے جناب وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، جب سے پتہ چلا آپ آ رہے ہیں اب آپ کی باری ہے. ایسا ٹیسٹ پہلے مذہب کا وہ بھی. آج اگر اندلس کی حکومت نہ ہوتی، اندلس کی، ان یورپ والوں کے پاس کوئی علم نہ ہوتا، یہ اندھیرے میں ہوتے، یا مسلمانوں سے علم لیا، سب مسلمان سے. ان کو تو غسل کرنا نہیں آتا تھا. کہتا جب یہ قسطنطنیہ جب وہاں پر آئے، اسپین میں آئے تو وہاں غسل خانے تھے، بیت الخلا تھے، غسل خانوں میں لوگ نہایا کرتے تھے. تو کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہاں غسل کرتے ہیں، ہر کم از کم جمعے کے دن غسل کرنا ہوتا ہے، کم از کم ہفتے میں ایک بار. انہوں نے کہا اچھا. کہتا ہم تو کئی سال غسل نہیں کرتے. کئی سال، عجیب بات ہے، کئی سال. وہ لکھا ہوا تاریخ پڑھے، ایک بادشاہ کے بارے لکھا 10 سال کے بعد غسل کرتا تھا. تو اس کی بیوی نے بیان دیا ہے کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو بس میں ویسے ہی بے ہوش ہو جاتی بدبو سے اس کی. اور آج بھی ذوق نہیں ہے، آج بھی اتنا ذوق نہیں ہے. غسل کرتے ٹب میں، یہ ٹب بنایا نا، ٹب میں لیٹ جاتے ہیں کیونکہ استنجا تو کرتے نہیں. آپ بتاؤ ٹب میں جب استنجا نہیں کریں گے تو ٹب میں کیا ہوگا؟ پھر اسی میں بڑ 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 کرتے، کانوں میں جا رہا ہے، ناک میں جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں بڑی تہذیب ان کی، بڑی اعلیٰ ہے. ہم شروع کیا انہوں نے. ہمارے دوست نے بتایا جرمن کے، جرمن میں کہا کہ میں لوٹا ساتھ لے جاتا تھا اپنا، جماعت کے سے لوٹا لے جاتا جب بھی کسی ایک جرمن دوست کے پاس جاتے تھے تجارتی سے. کہتے یہ پانی کیوں یوز کرتے ہو یار، آپ پانی یہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے رسول اللہ نے فرمایا استنجا کرنا ہے، تو ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں. وہ بہت مذاق اٹھا، بہت ہنستا. تو کہتا ہے میں پھر کئی سال کے بعد پھر پاکستان آ گئے، پھر 10 سال کے بعد گئے تو مجھے سب سے پہلے واش روم میں لے گیا. کہا دیکھو ہم نے بھی شروع کر دیا. تو آج کل ایک اس کو بدے کہتے ہیں، بدعت سے، یہ انگریزی میں بدے کہتے ہیں، بدعت. کہا یہ دیکھو اس کے اندر بیٹھ کے پیچھے سے پانی چھوڑتے ہیں، اور کہا کہ ہم بھی دھوتے کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے سب سے زیادہ تمہیں جو یہ بیماریاں ہیں نا، سب سے انڈر گارمنٹ بیماریاں سب سے زیادہ تمہیں ہیں، مسلمانوں کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلمان استنجا کرتے، تم بھی استنجا کیا کرو. کہا کہ یہ مشین ایجاد کر دے اس پہ استنجا کرتے ہیں، مسلمانوں سے لیے چیز. تو 5 لاکھ افراد کے حالات محفوظ ہیں کہ وہ راوی کہاں پیدا ہوا، کہاں اس نے سیکھا. امام بخاری 10 سال کے تھے. امام بخاری کا مجھے تقریباً 70,000 افراد کے حالات یاد ہیں اس وقت کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدرسے ہیں، یہ مدرسوں کے وجہ ہے، ان کی وجہ سے مدرسہ بنا، ابو ہریرہ کی وجہ سے. یہ صفہ کا طالب علم ہے اور طالب علموں کا امیر ہے، یہ طالب علموں کا امیر ہے.
مشکور ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو مہمانان رسول کہا گیا۔ یہ جو طالب علم، یہ جو مدرسے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ سنت کے مطابق، ابھی میرے پاس شام کی جماعتیں ہوئی تھی، ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ بھائی دنیا میں تعلیم سب ہو رہی ہے، عرب ملکوں میں بھی ہو رہی ہیں یہ تعلیمیں، لیکن نہج سنت پر اگر کہیں ہو رہی ہے تو پاکستان ہے۔ نہج سنت ساتھ پڑھا رہا ہے، طالب علم پڑھ رہا ہے، ورنہ تو لیکچر ہے، آ کے لیکچر دیتا ہے، حدیث کا چلا جاتا ہے، ایک لفظ سے بحث نہیں کرتا جہاں بحث ہو رہی ہے۔ فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آ رہی، آپ علیہ السلام فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، دو کلمے بہت پیارے ہیں۔ حبیبتان محبوبتان، کلمتان کلامان، دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، رحمان کو یعنی ان کی شان رحمت پیار کرتی ہے کلمے پڑھنے والے کو، رحمت صفت رحمان لائے، یہ شان رحمت کی وجہ سے پیار ہے، ورنہ کام تو چھوٹا سا ہے، لیکن رحمت نام ہی اس کا ہے کہ تھوڑے پر زیادہ نوازے، اسی کا نام رحمت اسی کا نام ہے، ذرہ مانگے اور آفتاب دے دے۔ یہ خفیفتان اللسان، لیکن پڑھنے میں بہت آسان ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جو علم تجوید، علم قرات میں جو مشکل الفاظ ہیں، حروف مستعلیہ، حروف شدت، یہ بڑے مشکل الفاظ، حلقی، پھر جملے جو ہے اسمیہ، پھر جملہ فعلیہ مشکل ہے، پھر اسمیہ کے اندر غیر منصرف مشکل، ایسے نہیں ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، امام بخاری کہتا ہے یہ کلمے میزان میں بھاری ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک کلمہ پورے میزان کو بھر دے گا، پورا میزان کو، اتنی وزن ہوگا، اس میں نور بند ہے، اللہ کی ساری صفات بند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، میں اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک وہ صفات ہے جن سے ہم نے اللہ کو پاک قرار دینا ہے، جن کو تنزیہات کہتے ہیں، اللہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے والدین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جگہ کے محتاج نہیں ہے، مکان کے، جسم نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کو پاک قرار دینا ہے، اس کو تنزیہات کہتے ہیں۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اقرار کرتا ہے اللہ میں ہر عیب سے تجھے پاک قرار دیتا ہوں۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس میں دنیا بند ہے، اگر آپ کہنے بھی شروع ہو جائیں تو دفتر کے دفتر لکھے جائیں، لیکن ایک سبحان اللہ کہا تو اس کے اندر کوزے میں دریا بند ہو گیا۔ وَبِحَمْدِهِ، تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے، سارے کمالات اللہ کے ہیں، ان کو تحمیدات کہتے ہیں، یعنی وہ صفات جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، کمالات، سمیع ہے، قدیر ہے، حیات ہے، قدرت ہے، علم ہے، تکوین ہے، کن کا فیکون ہو جاتا۔ تو بحمدی کہا تو آپ نے اقرار کر لیا اللہ میں سارے کمالات آپ کے لیے اس کا اقرار کرتا ہوں کہ سارے کمالات کے مالک آپ ہیں۔ تو تنزیہات اور تحمیدات جب یہ جمع ہوتی ہیں تو بن جاتا ہے توحیدات، توحید آگے، توحید اس کا نام ہے، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دے۔ اس لیے عیسائیوں سے کہا کہ اے عیسائیوں، تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو خدا کے برابر درجہ دیتے ہو؟ کانا یا کلان الطعام، وہ تو روٹی کھاتے تھے، روٹی کھانے والا کیسے خدا ہوگا؟ وہ تو محتاج ہے، ایک لفظ لائے، ایک لفظ میں غبارہ پھاڑ دیا ان کا، کانا یا کلان الطعام، دیکھو وہ تو کھانا کھاتے تھے، جو کھانے کا محتاج ہو وہ کیسے خدا ہوگا؟ کھانے کا محتاج کیسے خدا ہوگا؟ جس میں احتیاج پائیے کیسے خدا ہوگا؟ جس کو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ آپ پورا عالم کیسے سنبھالتے ہیں؟ جبریل السلام آئے، دو شیشے کے برتن دیکھا، لے کے بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہے ہوں گے، نم سے گرے ٹوٹ گئے۔ موسیٰ یہ کیا کیا؟
اللہ اونگ آ گئی اور میں سے لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی نہ نیند آتی. کا مجھے اگر آ جائے اونگ نہیں تو عالم کا کیا ہوگا؟ پورا عالم سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کر رہی سو رہا ہے. کبھی سوتے کہ چوہا نے کاٹا نہیں، کوئی کیڑا مکوڑا کان میں نہیں گھسا، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. سوتے تو انسان مردہ ہے، لیکن حفاظت ہو رہی. حدیث شریف میں آتا ہے فرشتہ کیڑا مکوڑا آ رہا ہو تو انگلی سے اس کو ہٹا دیتا ہے، اس کا راستہ تبدیل کر دیتا ہے. کان منہ میں نہیں آتا، ناک میں نہیں آتا. اللہ ماشاء اللہ کوئی واقعہ ہوگا اور نہ یہاں بیٹھے کوئی بھی بتائے گا کہ یہ تجربہ ہو کہ روزانہ منہ میں کیڑے گھسے ہوئے، ناک میں گھسے، کان میں گھسے. وہی مر جاتا ہے تو حفاظت ختم، مرتی حفاظت ختم. اب آ رہے عباسی بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں، ایک عباسی بادشاہ تھا، وہ اتنا روب والا تھا اور ظالم کہ اگر وہ ایسے کسی کو دیکھ لیتا تو وہ کرسی سے گر پڑتا تھا. وزیر اتنا سخت تھا وہ. تو اس کا بیان لکھا وزیر نے کہ اس کا انتقال ہو رہا تھا، وہ مر رہا تھا، تو میں اس کے گھر میں تھا کمرے میں، تو زور سے اس کو ہچکی سے یہاں سے کر کے کا خوف کی وجہ سے میں دیوار میں جا لگا، دیوار میں، اور میں چپکے سے بھی باہر نکل گیا. اس کا آخری سکرات کا عالم تھا اس پر. کہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک چوہا اس کی آنکھ نکال کے جا رہا. ایک لمحہ پہلے کیا تھا، لمحے بعد چوہا اس کی آنکھ نکال کے بھاگا چلا جا. تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان کو صفات اکرام کہتے ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک، ان کو صفات جلال کہتے ہیں. تو دیکھنے میں یہ کلمہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں ایسی تعریف ہے جس میں اللہ کی مکمل آپ نے تعریف کر دی. تو جب ایسی تعریف کر دی تو جب میزان میں رکھا جائے گا تو پھر یہ میزان میں بھاری ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو، عیب میں اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اولاد کیا ہے، بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، ہم جانتے ہیں. ان صفات کو ہم سمجھتے ہیں، ہم ان کی نفی اللہ سے کرتے ہیں. اللہ نہیں، آپ کھانے پینے کس چیز محتاج نہیں. لیکن کمالات کو میرے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، قیامت کے دن بھی کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کس درجے. تو غیر متنا ہی نہیں سمجھ سکتا، ان کا علم کیسا نہیں سمجھ سکتا. جس علم کے بارے میں خود قرآن کہے 14 سمندر ہو جائیں اور سارے درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے، ایک ایک درخت کے ہزاروں قلم بنے، اور اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی معلومات، اللہ کی تعریفات لکھنا شروع کریں، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے. لیکن ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ کی کلمات اور تعریفات ختم نہیں ہوں گی. تو کیسے کمالات ہیں کیا ہم دن میں سمجھ نہیں آئے. ہم دیکھیں گے ضرور، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے رب کو دیکھتے ہوں گے. یہ انشاءاللہ یہ نگاہیں پہلے بھی رب کو دیکھ کے آئی ہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا، آخر میں پھر ہمیں دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، ان کے کیسے کمالات، اس کے کن ہو کیا ہے، فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی، وہاں دیکھ کر بھی نہیں پائیں گی. یہاں تو دنیا میں تو کیا پائیں گی، وہاں نہیں پا سکتی. اللہ تعالیٰ کے کیسے کمالات، کیسا علم ہے، کیسے بصر ہے، کیسی سما ہے. ایک وقت میں پورا عالم مانگ رہا ہے، سب کی سن رہے ہیں، سب کی دے رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں. ایک لمحے میں بھی، ہاں آپ مختلف زبان میں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے. راستے میں ایک چیز کو غور سے دیکھا، فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، بارش ہونے والی. خیموں تک نہیں پہنچے بارش شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا، نماز تو پڑھی نہیں. کہا میں نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو دیکھا کہ الٹا ہو کر ٹانگیں اوپر کر کے دعا کر رہا تھا، مجھے پتا چل گیا. میں نے کہا کہ بس اب آئی بارش. یہ رب ہے، کیسی سما ہے، کیسی بصر ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے ابھی ہم بھی ایک بار لائے، سبحان عظیم دوبارہ 2 بار لائے کہ اللہ کو عیبوں سے پاک قرار دینا یہ تم سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی تعریفات اور اللہ کی تحمیدات اور کمالات کو نہیں سمجھتے. بس ایک بار اقرار کر دو، سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ. جی چھوٹا سا کلمہ ہے،
اپنا ورد بناؤ، پڑھ لیا کرو، 3 بار ہی پڑھ لیا کرو، اتنے سست الوجود ہو، کجی سست ہے۔ اپنے اوراد بنانے چاہیے، کچھ نہ کچھ تسبیحات پھیرا کرو۔ امام بخاری تسبیح کی حدیث اس لیے لائے، ہم خشکوں کو کہہ رہے ہیں، یہ جو تسبیح نہیں پھیرتے نا ان کو کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تسبیح کی حدیث میں کون سا عمل بتایا؟ پڑھنا بتایا نا صرف کہ پڑھو، اس میں کوئی عمل تو نہیں بتایا کہ یہ نماز پڑھنی ہے یا روزہ رکھنا ہے یا حج طواف کرنا ہے، انہوں نے کہا تسبیح کرو۔ امام بخاری نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تسبیحات کو معمولی نہ سمجھو، یہی الفاظ کے آمدن کا۔ ایک آدمی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک کلمہ 1 اور 99 اس کے دفتر گناہ جو ہوں گے، وہ ایک بڑا کلمہ پڑھا ہوا اس کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری کر دے گا۔ ایسا اخلاص کس نے پڑھا؟ امام بخاری کہتے تسبیحات پھیرا کرو، کچھ اپنے معمولات بناؤ، سست الوجود نہ بنو۔ آج ہم سست الوجود، یار بڑی سستی نہیں جاتی، پھر سستوں کا لطیفہ سنا دوں؟ ایسوں کا علاج نہیں۔ 2 سستے تھے، 2 سستے لیٹے ہوئے تھے، تو ایک گھوڑے سوار جا رہا تھا، انہوں نے کہا او بھائی، انہوں نے کہا شاید مریض ہیں، اتر گیا بیچارہ، کیا بات؟ انہوں نے کہا یہ بیر یار اوپر سے بیری سے بیر گرا سینے پر، میرے منہ میں ڈال دے۔ ان کا کم بخت اتنا سست ہے، ہاتھ سے اٹھا گیا، یار بس کیا کرے سستی ہے۔ انہوں نے کہا ساتھ والے سے کہتا، ساتھ والا بولا کل کتا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا، اس نے روکا ہی نہیں۔ فرمایا ایسے سستوں کا کوئی علاج نہیں۔ اس لیے بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے 4 دشمن ہیں، سن لو 4 دشمن ہیں۔ نمبر 1 اس کی طبیعت اس کی دشمن ہے، سستی ہے، یہ ہے وہ ہے، کھو رہا ہے، وقت کھو رہا ہے، دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے، آج کا دن گزر گیا کل نہیں آئے گا، ہر دن مرتے جیتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہ بسمی کا منہ تو ہے، یا اللہ میں مر رہا ہوں، تیرے نام پہ مر رہا ہوں۔ ہم مرتے ہیں، صبح جیتے ہیں، ایک دن کی زندگی پھر ملتی ہے، سستی میں گزر، سست ہے، یہ دشمن ہے آپ کا۔ نمبر 2 عقل دشمن، عقل جو ہر وقت کہتی میں یہ میں وہ میں یہ میں وہ۔ مولانا رومی فرماتے عقل کو بہت آزمایا، پھر میں دیوانہ ہو گیا تو مولا ملا مجھے۔ تیسرا تمہارا نفس، چوتھا شیطان، پر میں 4 دشمنوں سے ہوشیار رہو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں لوگوں تم سو رہے ہو، موت آئے گی تو تم بیدار ہوگے، ہیں یہ کیا ہوا؟ اور میں پھر تمہارا بیدار ہونا فائدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں بیٹھ کر اپنا حساب آج ہی کر لو، کل حساب سے پہلے، کل تو دینا پڑے گا، آج ہی کر لو حساب، کتنے پانی میں ہو تم۔ اس لیے میں آج دوستوں سے کہتا ہوں، یہ نوجوان بچوں سے خاص طور پر بریکیں لگاؤ بھائی، بریکیں زندگی میں بریکیں لگاؤ، ایسی زندگی میں بسر کرو جو رات دن گزر رہی ہے ہماری، رات دن رات کو سو رہے ہیں 2-2 3-3 بجے موبائل کے ساتھ، پھر فجر ہماری غائب ہے، پھر 12 بجے اٹھ رہے ہیں، کاروبار پہ بھی جا رہے ہیں نحوست، گھر میں بھی نحوست، یہ کیا زندگی یہی ہے؟ اس کو لائف کہتے ہو تم؟ بڑی پیاری لائف ہے، گناہوں کے اندر ہے، یہ کوئی لائف ہے؟ اس کو کوئی لائف کہتے ہیں؟ یہ لائف نہیں کراتی، یہ حیوان کی زندگی تو ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی اور مومن کی نہیں ہے۔ اپنے معمول بناؤ، جلدی سوو، فجر میں اٹھو، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، تسبیحات تھوڑا بنا لو، 2-4 بار ہی کہہ لو، ہم کب کہتے ہیں لمبی تسبیح کرو بھائی، 2-4 بار کہہ لو، 3 بار اللہ کا نام لے لو بھائی، 3 بار نہیں لے سکتے؟ اسی میں تمہارا کام ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے نام تو لے ہی رہا ہے یار، تھوڑا ہے تو کیا ہوا، نام تو ہمارا پکارا ہے نا، نام تو لے رہا ہے، کیا ہم نے زندگی بنا لی۔ خدا قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب میں حالات دیکھتا ہوں، آج جو حالات کر رہے ہیں اچھے لوگ ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہمارے معمولات نہیں ہے، کوئی معمول نہیں ہے ہمارا، زندگی کا کوئی معمول نہیں، فجر تو ہے ہی نہیں، فجر تمہارے ہے ہی نہیں، رات کو جب لیٹ سوئیں گے تو صبح کیسے اٹھیں گے؟ وہی لکھتے ہیں جی فجر نہیں پڑی جاتی، میں کہ 1 گھنٹہ پہلے سوو، انشاءاللہ پڑی جائے گی، خود ہی اٹھو گے، خود ہی تمہیں اٹھائے گا، خود نیند پوری ہو جائے گی۔ کتنی لمبی راتیں ہیں، اس میں بھی ان کو پوچھا جا رہا ہے۔ اس لیے بس میرے دوستو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ میزان لگنے والا ہے، یہ اعمال کا وزن تلے گا، لہذا اپنی نیکیوں کو بڑھاؤ تاکہ نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو جائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔